اور ذاکر امجد ذاکر تقیر عباس آف باغ سیداں۔ جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ مومنین جڑے لوگ باہر کھڑے ہو، باہر تشریف رکھ دے ہو، مجلس دے تقدس نو مد نظر رکھ دے ہو یہاں امام بارگاہ تشریف لے وہ تاکہ مجلس دا تسلسل اسی طرح جاری و ساری رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پاک بی بی دے قاتلہ دلانات بے شمار، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہ۔ شکریہ، نہیں ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو کیمرے سے اس طرح بیٹھے ہیں، اگر زحمت نہ سمجھیں تو آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک ماحول بن جائے گا۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں بس دو قدم آپ آگے آ جائیں گے تو تھوڑا سا آگے آ جائیے گا۔ بہت شکریہ، اتنا بڑی مہربانی۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری یہ سید الشہداء دنیا کے جس کے حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود حفاظت فرما۔ ایک دعا مل کر مانگا کریں، پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے آبا باپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، در حقیقت وہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کے بدل میں رسول کے قرابت داروں کی مودت کو مانگا۔ اسی ضمن میں میرے بھائی علی حیدر صاحب ان کے اہل خانہ نے یہ فرشتہ بچھائی ہے۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ کبھی سوچا وجہ کیا ہے ان 1400 سال میں؟ ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ بولے گا وہی جسے مجلس حسین میں بولنے کی عادت ہے، اور مولا آپ کو بھی آباد و شاد رکھے۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ کتنے اب آپ بولیں گے۔ ان کا 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ ان 1400 سال میں علی زید صاحب، علی بھائی، ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ چلو بچے بھی بول پڑیں، یزید کبھی ولید کی صورت میں آیا، کبھی مروان کی صورت میں آیا، کبھی ہشام کی صورت میں آیا، کبھی مامون کی صورت میں آیا،
کبھی معتمد کی صورت میں آیا، کبھی متوکل کی صورت میں آیا، بدلے میں حسین ایک رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جرمنی کا ایک غیر مسلم شخص اٹھا، اس نے کہا میں بتلاتا ہوں ہر دور میں یزید کیوں بدلتا رہا اور حسین ایک کیوں رہا۔ اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے، یزید کی ماں محسونہ جیسی اللہ کئی ماں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا خلق رہی۔ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی جناب۔ آپ نے جملہ سننے کا حق ادا کیا ہے، بولے گا وہی جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے، اور ہر کسی کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے 14 کا ذکر سننا، جس کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے۔ میں اسی سے مخادم ہوں۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری سیدہ خلق لے گی۔ چونکہ مجھے بھائی نے بتلایا کہ سارے احباب وہ بیٹھے ہیں جو علی کو مانتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو اس جملے سے مجھے اور اندازہ ہوگا کہ مجھے اور کون سی عرفانی راستے سے چلتے ہوئے ان سے دعا لینی ہے۔ میں کس سیدہ کی بات کر رہا ہوں؟ ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم بن عقیل کھڑے، خطبہ نہیں سنانا، ایک جملہ آج کا سنانا ہے۔ جناب مسلم فرماتے ابن زیاد تو کیا جانے کہ حسین ابن علی کون ہے؟ تو کہنے لگا تم ہی بتلاؤ کون ہے۔ آپ فرماتے سن، میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ آئے 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 آئے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب۔ تھوڑا سا اور بولتے آئیے گا۔ شکریہ جی، لطف آ رہا ہے جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں، بس اور تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھا۔ عالم ارواح میں سیدہ اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ اور اگر بول پڑے ہیں تو میں اگلا جملہ علی بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا؟ نہیں، سردی ہے مگر اتنی نہیں ہے۔ کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا؟ عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون، فرش پر علی سجدہ نہ کرے تو مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ خدا کون۔ لطف آ رہا ہے صاحب، علامت رکھو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد، بہت مہربانی جناب۔ چلیے اس سردی کے پہر میں یہاں آپ آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کو بیٹھنے کا انعام تو ملنا چاہیے نا، بولیے بھئی۔ دیکھیے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ 14 کا ذکر کرنا، یہ 14 کا ذکر منعقد کرنا۔ محمود حسن جعفری صاحب ان کے پسران اہل خانہ نے یہ فرش عزا بچھائی ہے، تو کیا یہ ان کا کمال ہے؟ نہیں، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میرا کمال ہے؟ آپ سننے آئے آپ کا کمال ہے؟ نہیں، کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے۔ میرا 8واں مول فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ آئے 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 آئے، توجہ ہے آپ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد رکھے، یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے۔ اور اچھا، اور پھر دوسری اگلی بات سنیے، علی حیدر صاحب مالک ان کو آباد رکھے، ان کے والد موت، ان سے میرا ایک تعلق ہے، یہ بھائی ہیں میرے۔ کیا محمود حسن جعفری صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے یہ مجھے بلانے کے لیے یہ اہتمام کیا؟ بولیے نہیں، کیوں نہیں صاحب؟ آپ گجرات سے آئے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو بلانے کے لیے یہ مجلس کا اہتمام کیا؟ نہیں بھئی، آپ کو جو جب چاہیں، آپ کے علاقے کا فخر ہے یہ، جب آپ کو بلائیں آپ آئیں۔ یہ مجھے کہیں جناب زید صاحب آتے جاتے ہوئے لالا موسیٰ رکیے گا، کھانا کھا جائیے گا، تو میں آ جاؤں گا، توجہ چاہوں گا ایک جملے پر۔ تو معلوم ہوا نہ یہ مجلس میرے لیے ہے، نہ آپ کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ معلوم ہوا اس مجلس کو کسی اور کے لیے منعقد کیا گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنا بولے گا۔ میں نے وہ راز ڈھونڈا کہ مجلس کیوں منعقد کی جاتی ہے، کیوں اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو ان کے لال کا فرش عزا بچھاتا ہے
میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے. بطول آ گئی مہمان بن کے مجلس میں، وگرنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی مولا. بس مقصد پورا ہو گیا آپ کے آنے کا، میرے آنے کا، اور آپ کے سامنے آج کے چند جملے پیش کرنے کا. اب میرا ساتھ اور دیجیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. میں تو آپ سے پہلے کہ سردی میں گھر سے آنا بڑی بات ہے، اور پھر آ کر آپ کا بولنا در حقیقت یہ ہے حق کے سیدہ ادا کرنا. ہائے ہائے ہائے. بولیے کون سیدہ؟ ہائے ہائے. گھبرا تو نہیں گیا آپ سے بات؟ اب اچھا میں پہلی بار آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، لیکن دل لگ گیا اب آپ کے ساتھ. اب اگر آپ بولیں تو میں تھوڑے سے اور بات کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. امیر کائنات کے ساتھ جب جناب سیدہ کا عقد ہو رہا تھا تو جبرائیل آیا. میں نے کہا نا رات کو اس بیٹھنے کا انعام. آ کر کہیں گا اللہ کے نبی، اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے، حق مہر میں خود طے کروں گا. نہ بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. بات میری شہزادی کی ہے، اس پر بولنا پڑے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کو آباد رکھے. حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. سیدہ فرماتی جبرائیل پھر خدا سے جا کر کہے کہ حق مہر طے کر، میں سیدہ ہوں. میری مجبوری یہ کہ نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے، نہ میں نے کرنا ہے، اور نہ ہی مجھے ڈنڈے سوٹے سے ولایت منوانی آتی ہے. میں نے تو ادب کے ساتھ ایسے ہی پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھتا ہوں اور دعا لیتا ہوں، اور آپ دعا دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور میں ایسے پڑھتا رہوں گا. بس میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. کہ جا کر اللہ سے کہے کہ حق مہر طے کر، میں سیدہ ہوں. جبرائیل آیا. پالنے والی بی بی فرما رہی ہے کہ حق مہر طے کر، میں بطول ہوں. اللہ نے کہا کیا طے کرنا ہے؟ جا کر بطول سے کہہ دے ساری زمین آپ کے مہر میں. ہائے ہائے ہائے. جسے بات سمجھ میں آئی وہ ضرور بولے گا. ساری زمین آپ کے، بولو حضور، مہر میں. اب جبرائیل نے اتنا مہر کسی کا سنا ہی نہ تھا. آیا بی بی اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں. بی بی نے ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے فرمایا خدا سے جا کر کہہ دے یہ مہر تھوڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس تھوڑے پہ جو لگا رہے گا اسی کو آگے کا لطف آئے گا. یہ مہر جا کر کہہ دے کہ یہ مہر، بولیے، تھوڑا ہے. آیا پالنے والے جب صاحب اگر جملہ کسی لائق ہو تو بولیے گا ضرور. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم ہو. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. جو اپنے دل میں جو جائے شرعی حاجت لے کر آیا ہے علی کی بیٹی اس تمام کی حاجات کو پورا کرے. جب کہا نا کہ پالنے والے بطول اس مہر پہ راضی نہیں ہے، اللہ نے کہا جا راضی کر بطول کو. کیوں؟ جس سے بطول راضی اس سے میں راضی. ہائے 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 ہائے. جاگتے آئیے گا. جس سے سیدہ راضی، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب. جس سے بطول راضی اس سے میں راضی، جس سے بطول ناراض. ایک چھوٹی سی مشکل بات ہے، کہیں تو کر دوں. جس سے سیدہ راضی اس سے، اور جس سے بطول ناراض. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا اللہ نے جو اپنی عبادت کروانا تھی تو اس نے نماز واجب کیوں کی، اور نماز میں یہ قیام رکوع کیوں رکھے؟ عبادت ہی کروانا تھی. وہ کہتے تو صبح اٹھو 500 بار اللہ اکبر کہو، عبادت. دوپہر کا کھانا کہو 200 بار الحمدللہ کہو، عبادت. شام سونے سے پہلے 500 بار سبحان اللہ کہہ دو، عبادت. مولا عبادت وہ ایسے بھی کروا سکتا تھا. یہ عبادت توجہ چاہوں گا میں ہر ایک اس سامع کی کہ جو اس پورے خمسہ مودت میں کچھ لینے کے لیے آیا. مولا اللہ نے اگر عبادت ہی کروانا تھی تو یہ نماز کیوں رکھی؟ یہ نماز میں قیام رکوع کیوں رکھے؟ امام فرماتے تو کیا سمجھتا ہے؟ علی ذات لطف لینا. کبھی کبھی ایسی باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے بھی مقصد رکھی؟ مولا ان کا مقصد ہے. کہاں مولا کیا؟ فرمایا سن نماز میں جو قیام ہے، القیام ہوا محمد، فرمایا قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی. نا وہ راضی اور ناراض والی بات ذہن میں رہے گی تو آپ کو لطف آئے گا. کیا کہا؟ کوئی ایک بات بھی میں نے آج کی سمجھا دی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کیا کہا؟ القیام ہوا محمد، قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی. فرمایا رکوع نمائندگی کرتا ہے میرے دادا علی کی.
फरमाया कौद नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की, सजदा नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हुसैन की, मुझे आपकी खबर नहीं। मगर मुफज्जल ने मेरे छठे मौला के आगे हाथ जोड़कर कहा, वाह मौला, आज के बाद नमाज पढ़ने का अजब ही लुत्फ आएगा। क़याम करूंगा तो तेरा नाना याद आएगा, रुकू करूंगा तो अली याद आएगा, कौद करूंगा तो हसन याद आएगा, सजदा करूंगा तो हुसैन याद आएगा। इमाम मोहम्मद बैठ जा, बात पूरी सुन के जा। क़याम नाना मोहम्मद, रुकू दादा अली, कौद दादा हसन, सजदा दादा हुसैन, और नमाज में सबसे में नियत मेरी दादी सैयदा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब, मौला आपको सलाम रखे। पर मैं नमाज में सबसे में नियत, और नियत है मेरी दादी, बोलिएगा सैयदा। बहुत शुक्रिया। जब बुजुर्ग दुआ दे तो फिर बात में लुत्फ आता है। फरमाया नियत है मेरी दादी सैयदा। जुमला कह दूं, आज मालूम हुआ कि रसूल ने क्यों फरमाया था इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत है बतूल, क्या मतलब? नमाज पढ़ने से पहले देख लेना बतूल राजी है या नाराज। मिलके बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मदिन वालिम। तवज्जो है साहिब, मौला आपको आबाद रखे। घबरा तो नहीं गए? फरमाया नियत है मेरी दादी सैयदा। हाय हाय, रसूल ने क्या कहा? अमाल का दारो मदार, यानी अमल करने से पहले देख लेना सैयदा राजी है, बोलो ये नाराज। जैसे एक बात और कहूं, आपको नजर करता हूं, नमाज अभी कोई पढ़े ना, यहाँ अभी नमाज पढ़े, राज की बात है, बोल लीजिएगा। जब वो नमाज पढ़ता है हुजूर, नमाज में उसका कयाम नजर आता है, वो जब रुकू करता है रुकू नजर आता है, कौद नजर आता है, सजदा नजर आता है। एक नीयत है जो है भी और नजर नहीं है। हाय 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 हाय, अली अदरी से बढ़कर मैं और आसानी क्या पेश करूं अपने मोहतरम सामाइन की खिदमत में। मौला आपको आबाद रखे। आप बात भूली तो नहीं, दोबारा पलट कर आइए। अल्लाह का कर बतूल को राजी। हाय हाय, बड़ी मेहरबानी। जिससे सैयदा राजी उससे मैं राजी। बतूल से जाकर कहो अल्लाह कह रहा है, घबरा तो नहीं गया आप सब? सारे आसमान आपके महर में। हाय हाय, आया बीबी अल्लाह कह रहे सारे आसमान आपके महर में। भी फरमाती जाकर कहते ये महर भी थोड़ा है, लुत्फ लेना, लुत्फ लेना। पालने वाले बतूल इस महर पे भी राजी नहीं। अल्लाह का अच्छा अगर नहीं राजी तो सैयदा से जाकर कहे कि अल्लाह कह रहा है अब आपको हक महर में जो चाहिए आप लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। जरा घराना तो देखिए, घर। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। खुदा की कसम, जब बुजुर्गों के चेहरे खिले होते हैं ना तो फिर लुत्फ आता है। आपसे दुआ चाहिए, जाकर कह दे जो चाहिए लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर। अब बोलना, रात के 8:16 हो रहे हैं और देखूंगा कि कौन कितना बोल सकता है। जिब्राइल ने आकर कहा बीवी अल्लाह कह रहा है अब आपको जो चाहिए लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। भी फरमाते हाँ अब लुत्फ आया। अब अल्लाह से जाकर कहे कि तेरी कनीज़े खास कह रही है मेरे हक महर में जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की शफात लिख दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाई आपने। फरमाया मेरे महर में जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की। बोलो शुक्रिया जी। जुमला कहूं, जिब्राइल ने जब ये पैगाम पहुंचाया, खुदा ने कहा हाँ सैयदा से जाकर कहो कि मैं भी तुम्हारा खुदा हूं। देकर लेने की आदत ना तुम्हें है ना मुझे है। हाय 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 हाय। मौला आपको आबाद रखे, मालिक आपको सलामत रखे। और इसी भी राजी का जल्दी, चूँकि चांद की डेट में मुख्तलिफ हो गई जिसकी वजह से ही थोड़ा सा मुझे भी जल्दी करना पड़ा, वरना मेरा अपना घर है, ये जब चाहते मैं उस टाइम पे पढ़ता। मालिक आपको आबाद और शाद रखे। आज का नतीजा लीजिएगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि लाला मूसा की बारगाह में पहली बार इतने अच्छे मोमिनीन की ज़ियारत हो रही है, आप मुझे बस एक बात बताइए कि आप पर जब कोई मुश्किल आती है तो आप बीबी का मुआवजा सुनते हैं, जिसे आप बीबी की कहानी बोलते हैं।
ہے علی زیدی؟ اس معجزہ میں جب سب ایک راز ہے، جانتے کیا؟ 700 یہودی عورتوں کو بی بی نے ایک وقت میں اپنے کردار سے مسلمان کیا۔ ہائے 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 نہ، اس جملے پر میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، تاکہ معلوم تو ہو صحیح کہ اسلام پر محمد و آل محمد کے احسانات کیا ہیں۔ کتنے؟ بولو 700۔ چلو پورے مجمع میں سے نا 2 افراد نہیں بولے، میں چاہتا ہوں وہ بھی بول پڑے۔ بلائیں اپنی خطابت پر ناز نہیں، 14 کی عطا پر۔ منبر کوفہ پر امیر کائنات بیٹھے نا، خطبہ دے رہے تھے۔ علی فرما رہے دنیا والے تم نے جانا ہی نہیں میں علی کون ہوں، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بات کو کوزے میں بند کروں۔ سلمان کھڑے ہو گئے، کہیں گے یا علی آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ کو اپنی پوری زندگی میں کون سی باتوں پر فخر ہے؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، اگر بولے تو آج کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، کون سی باتوں پر فخر ہے؟ علی فرماتے ہیں مجھے قسم اس ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے علی کی جان ہے، مجھے علی کو اپنی پوری زندگی میں صرف 4 باتوں پہ فخر ہے۔ کوزے میں بات کو بند کرو، ورنہ ان 4 باتوں پر 4 مجالس چاہیے، جو میں انہیں 4 منٹ کیا بلکہ 40 سیکنڈ میں بتانے لگا ہوں۔ علی نے کہا مجھے 4 باتوں پہ فخر ہے۔ سلمان نے کہا کون سی؟ علی فرماتے میرا پہلا فخر الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربن و کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن، پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے 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 گا۔ فرمائے میرا پہلا فخر کیا ہے؟ کہ تو میرا رب ہے۔ علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ تیسرا اور چوتھا فخر میں بھی ہوا کے دوش پر اور جھوکے پر سناؤں گا، اور دیکھوں گا کہ آپ میں سے کون کون میرے ساتھ شریک سفر ہوگا۔ علی فرماتے میرا پہلا فخر اللہ میرا رب ہے، میرا دوسرا فخر میں رسول کا عبد ہوں۔ علی فرماتے میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے۔ سلام اللہ علیہ، بہت شکریہ۔ لطف آ رہا ہے صاحبان محترم؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ 700 یہودی عورتوں کو بی بی نے اپنے کردار سے مسلمان کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیے سنیے کیسے کیا اور راز کیا ہے۔ ہائے ہائے، اسلام میں اگر کسی کے رزق میں کمی ہے تو دعا مانگ لے، بیمار ہے تو شفا کے لیے دعا مانگ لے، بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگ لے، چونکہ بات اس کی سنانے لگا ہوں کہ جس کی مسکراہٹ پر سب مسکراتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، بلکہ ایک جملہ اگر میں نہیں کہوں گا نا، جلدی تو مجھے ہے، لیکن اگر علی کہو تو میں ایک جملہ آج کا اور ان کو سناؤں۔ کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اس مصطفیٰ نے جس ہستی کو دعا میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ کہوں، اور اس جناب فاطمہ نے ساری زندگی مصلی عبادت پر اللہ سے 2 ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ ہائے 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 ہائے، ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو آپ زور سے سنتے، مولا آپ کو سلامت۔ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب۔ یا علمدار مانگا، ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ یا عزادار مانگا، اس لیے میں نے کہا ہائے ہائے کہ جو چاہیے۔ چلو پھر سن لیجئے، میں نے عالم ارواح میں سیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی یہ جو علمدار مانگا اس کا ہی نام کیا ہے؟ یہ جو عزادار مانگا اس کا ہی نام کیا ہے؟ فرمایا یہ جو علمدار مانگا اسے میں نے بیٹا کہا، اور میں کہا یہ عزادار، فرمایا اس کا مقام تو حشر میں معلوم ہوگا۔ میں نے کہا کیسے؟ فرمایا جب ساری خدائی انتظار میں ہوگی، مصطفیٰ جنت میں جائیں تو جائیں، بابا انتظار میں ہوگا، بطول جنت میں جائیں تو جائیں، بطول انتظار کر رہی ہوگی حسین کا عزادار جائے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثریت کی آنکھ میں آنسو ہو گئے، اور یہی معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھ کا شمار ہو جائے تو سمجھ لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بزم میں موجود ہے۔ اس لمحے اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، اپنے اعزا اقربا کے لیے دعا مانگا کریں۔ آئیے سنتے ہیں پھر روحانیت کے سفر کو آج کا اور بڑھائیں۔
कुछ यहूदी औरतें नबी के पास आई, आकर कहने लगी कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें अपनी बेटी सैयदा को भेज देना। ये कहकर चली गई। अब जितना आप बोलेंगे उतने बीबी के अलकाब मैं सुनाऊंगा, जब तक आप बोलते रहेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। मेरा साथ दीजिएगा आज का। जैसे कि रसूल ने अपनी बेटी को बुलाया, मेरी मरियम में कुबरा बेटी, मैंने आपसे कहा जितने लोग बोलेंगे उतना पढ़ूंगा। जी बाबा। फरमाया मेरी बतूल अजरा बेटी, जी बाबा। मेरी ताहिरा बेटी, जी बाबा। मेरी मुताहरा बेटी, जी बाबा। मेरी बज़त मिन्नी बेटी, जी बाबा। मेरी वजूदे तखलीके कायनात बेटी, हाय 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 हाय, जी बाबा। फरमाया कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें आपको जाना है। बीबी ने रिसालत की बारगाह में हाथों को जोड़ा, फरमाया बाबा तू इल्म से पहले जानता है, ये भी जानते हो कि उन्होंने अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने तो इसलिए बुलाया कि उन्होंने पहना होगा ज़र्क वर्क लिबास और मेरे लिबास में लगा पैबंद, मैं वहां जाऊंगी तो वो हंसेंगी, वैसे कायनात के मालिक बनते और लिबास में पैबंद है। अली हैदर साहब, मोहतरम जाफरी साहब, मुझे खबर नहीं हुजूर कि बतूल की जबान का मशीयत से कितना गहरा ताल्लुक है, ये मुझे खबर नहीं, मगर लाला मूसा की शसुनी दोस्तों, जैसे बीबी के लबों से लफ्ज़ पैबंद निकला, आसमान से कुछ हूरें आई, उनके हाथ में खान थे। नबी ने कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरें। क्या लेकर आई हो? कहा रेशम के लिबास, मरवारीद के जेवरात। किसके लिए? कहा अल्लाह कह रहा है कल मेरी कनीज़े खास को जाना है दुश्मन की बेटी की शादी में, बतूल ये लिबास बेतन करके वहां जाएंगी, औरतें पूछेंगी कहां से आया, बतूल बताएगी वहां से आया, तो मालूम हो जाएगा जो जहां का होता है वो वहां की चीजें रखता है। हाय 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 अल्लाह, बिस्मिल्लाह मिल के या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, मौला आपको सलामत रखे। आप परदेश में होते हैं, आले मोहम्मद की परदेसी का वास्ता मालिक आप पर मासूमीन अलैहिस्सलाम का साया रखे हमेशा। और खुदा की कसम ये हर एक के तो मुकद्दर की बात ही नहीं है, ये जिक्र के लिए फर्श अज़ा बिछाना, ये पढ़ना, ये सुनना, हाय हाय। और हम तो ये मजालिस सुन के मुनक्किद करके पढ़ के अपनी खिलकत का हक अदा करते हैं। हाय 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 हाय, बोलिए वो जो सैयदा की दुआ है ये उसका हक है कि ये अदा किया जाए। ऐसे बीबी ने लिबास बेतन किया, शादीगाह में आई, 700 यहूदी औरतें बीबी का जलाल और जमाल इकट्ठा देखकर दुल्हन समेत बेहोश। फिर कभी आपकी नगरी में आया तो फिर इस बात के ऊपर बात होगी कि जलाल और जमाल इकट्ठा होता नहीं, और जहां इकट्ठा हो जाए वहीं पर कमाल निकलता है। जलाल और जमाल इकट्ठा हो तो कमाल निकलता है। जब सब इशारा कर दूं आपके लिए, जलाल और जमाल इकट्ठा हो तो कमाल निकलता है। महाराजल बहरैन, हाय 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 हाय। मैंने आपसे पहले कहा वक्त नहीं है दामन वक्त में आज का, वरना फिर इंशाल्लाह आऊंगा, फिर मेरा घर है, तफसील से इंशाल्लाह बात होगी। आज का साथ दीजिएगा। सब जब बेहोश हो गई, बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, कैसे कैसे तौहीद की पहचान करवाई है, दुआ के लिए हाथ उठाए, पालने वाले होश में ले आ। आगे तो आपको बोलना चाहिए ना, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पालने वाले होश में ले आ। बीबी के हाथ हटे, औरतें होश में आ गई, दुल्हन पड़ी रही। तबीब को बुलाया, उसने ऐसे हाथ रखा, मेरे साथ देना आज का। इसने कहा इससे तो मरे हुए काफी देर हो गई। औरतें बीबी से मुखातिब होकर कहने लगी कैसे आई मोहम्मद की बेटी हमारे घर में कि शादी खाना मातम कदा में तब्दील हो गया, ना आप आती ना ये मरती। ये कहना था। बीबी ने कहा ठहरो, फिर मुसल्ला बिछाया। ना नतीजा लीजिएगा आज का, नतीजा लीजिएगा आज का। बस बयान मैंने आज का अपना समेट लिया, इसी में राजी रहिएगा। क्या कहा? फिर मुसल्ला बिछाया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, हाय हाय, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, हाय हाय। जागना, मेरे साथ दीजिएगा। अब जो हाथ उठाए, बीबी ने कहा पालने वाले जिंदा कर दे। नहीं लुत्फ लिया,
میں نے جملہ آرام سے کہنا ہے. میرا گھر ہے, میں وہ جعفری صاحب کو مالک سلامت رکھے, ان کے پسران اہل خانہ کو, آپ مجھے جب بلائیں میں حاضر, مگر جب وقت جو دینا ہے اسی پہ بٹھانا ہے. مجھے علی نے 5:30 سے 6:30 اور 6:30 سے 7 کا, تو وہ اگلا کام ہو گیا. لیکن چونکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں مجلس ادھوری بھی آج کے نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا. جب اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہوں, بی بی نے کہا پالنے والے زندہ کر دے, نہیں تو تانا بن جائے گا. اگلے جملے پہ دیکھنا کون بولے گا کہ محمد کی بیٹی آئی, شادی خانہ ماتم کا میں تبدیل ہو گیا. جاگنا, بی بی کے ہاتھ ہٹے, حضور دلہن زندہ ہوئی. آرام سے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ کون میرے نتیجے پر کہاں تک میرا آج کا ساتھ دے گا. بی بی نے ہاتھ ہٹائے, دلہن زندہ ہوئی. جیسے زندہ ہوئی اس نے بی بی کا چہرہ دیکھا, پکار اٹھی لا الہ الا اللہ. بس یہی ہے آج کا نتیجہ, بس یہی ہے آج کا نتیجہ. بہت مہربانی. جیسے زندہ ہوئی فوراً اس نے نبی کا کلمہ پڑھا. عورتیں دلہن سے مخاطب ہوئی, کہیں گے اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی. یہ جیسے ہی زندہ ہوئی, یہ تو نے اس کے بابا کا کلمہ کیوں پڑھا؟ دلہن کہتے خاموش, تمہیں کیا خبر یہ کون ہے؟ نتیجہ لیجیے گا آج کا, نتیجہ لیجیے گا آج کا. تمہیں کیا خبر یہ کون ہے؟ کہنے کا کون ہے؟ کہنے کی کون ہے؟ کہا بھی ملک الموت میری روح لے کر چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا. جاگنا, ملک الموت میری روح لے کر چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا. یہ بی بی یاقوت کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ملک الموت سے مخاطب ہو کے کہا واپس جا, اس کے بدن میں روح ڈال. کہا ملک الموت نے آنکھوں کو بند کیا, سر کو جھکا کر کہا جو حکم ہم تو خلقی تمہاری اطاعت کے لیے ہو. ہائے 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 ہائے. جاگیے گا, جاگیے گا, آج کا نتیجہ لکھا, جو حکم ہم تو خلق ہی تمہاری, بولو, اطاعت کے لیے ہوئے ہیں. 700 یہودی عورتوں نے بیک زبان نبی کا کلمہ پڑھا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا, بول سکتے ہیں تو نتیجہ پر ضرور آج کے بولیے گا. آ کے بی بی کے پاس بیٹھی اور کہنے لگی بی بی ہم سب مسلمان ہو گئے. بی بی نے کہا الحمدللہ. کہنے لگی اگر اب ہم آپ سے ایک راز پوچھیں تو بتلائیں گی؟ بی بی نے کہا پوچھو. کہنے لگی اس عورت کو زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا آپ نے مصلی, جاگنا, پڑھی نماز, مانگی دعا, اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بات پہلے سن رکھی ہو تو بے شک نہ بولیے گا, اگر پہلی بار سماعت کرے تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا. بس میرے ساتھ دیکھا, کیا آپ نے اسے زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا مصلی, پڑھی نماز, مانگی دعا, اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بی بی بس یہی راز بتلا دیں, یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی, وہاں بیٹھ کے حکم کیوں دیا, یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی, جاگنا, وہاں بیٹھ کر حکم کیوں دیا. بھی فرماتے یاد رکھو ہم محمد و آل محمد زمین پر دعا مانگ کے اس کا نظام بچاتے ہیں, عرش پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں. بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب. مولا آپ کو سلامت رکھے, آل محمد آپ کو آباد رکھے. فرمایا زمین پہ دعا مانگ کے اس کا نظام بچاتے ہیں, عرش پر حکم دے کر اس کا نظام. فرمایا میں اگر اسے براہ راست زندہ کر دیتی تو کہیں تم ہمیں خدا نہ کہہ دیتے. ہائے 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 ہائے. ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں, ہم اسے منوانے کے لیے آئیں. اور کیسے کیسے انداز میں منوایا. یہ سجدہ نہ کرتے تو خبر کیسے تھی کہ اسے سجدہ کیسے کرنا ہے؟ بولو بھئی, اگر یہ نہ ہوتے تو لوگوں کو تسبیح کا علم نہ ہوتا. حضور لوگوں کو قیام و رکوع قعود و سجود کی تمیز نہ ہوتی, انہوں نے کر کے بتلایا. تو پھر مجھے آپ ایک بات بتلائیے کہ جعفری صاحب قطر سے آپ آئیں یہاں, اور یہاں پر آئیں اور کوئی صاحب سے آپ کہیں گے جی مجھے فلاں چیز لا دو. اب وہ پورا ایک سفر کر کے وہ چیز آپ کو بھی لا کر دے اور لوگ اسے مالک سمجھنے لگیں, اور وہ کہ نہیں مالک بھائی یہ ہیں, تو آپ کا پھر کیا دل کرے گا کہ اس کے کوئی انعام دے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. مجھے خبر نہیں کہ اتنی آسان بات پر
اگلا جملے پر کون کون کتنا بولے گا، مگر بات آسان لیکن مشکل اتنی کہ پہاڑ جیسی دلیل پاس ہے۔ محمد و آل محمد نے زمین پر آ کر قیام، رکوع، قعود، سجدہ، تسبیح کر کے مخلوق سے توحید کی پہچان کروائی۔ جب منوا لیا تو 14 نے اللہ سے کہا ہم نے تجھے منوا لیا، بتلا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا تم نے سجدہ کر کے میری پہچان کروائی، میں بھی تمہارا خالق ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہو، روزہ اس کا جس کے دل میں تمہاری ولایت ہے، حج اس کا جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہے۔ ان کی مودت ہے تو سب کچھ ہے، ان کی محبت ہے تو سب کچھ۔ بس مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اور میری نگاہ رئیس الحفاظ شمس العلماء جناب قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پر آپ ایک درود بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ قبلہ کی آمد پر درود اور بآواز بلند پڑھیے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، آئیے قبلہ آئیے، بسم اللہ۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ ہماری قوم کا فخر، ہماری قوم کا سرمایہ، مالک ان کو تا ظہور امام زمانہ صحت اور تندرستی کے ساتھ قائم و دائم اور آباد و شاد اور طویل زندگی عطا فرمائے۔ بس قبلہ بھی تشریف لے آئے اور بات ولایت علی علیہ السلام کی، ولایت معصومین علیہ السلام کی ہو رہی ہے، تو میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی۔ یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ نوٹوں پر بیٹھ گئی۔ حسین گواہ رہنا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی نا اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا۔ اجرکم اللہ، اجر مولا آپ کو سلام رکھے۔ ابن منذر مدائنی جاب صاحب میرے چوتھے مولا کا ایک صحابی ہے، مدینہ میں اس نے میرے مولا سے ایک سوال کیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے گا مولا ویسے تو تیرے خون رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا بتلائے گا سب سے زیادہ خون تجھے کس بات نے رلایا؟ میرے مولا نے رو کر جو جملہ کہا، اللہ کرے وہ جملہ آج کا میں سمجھا دوں۔ مولا فرماتے ابن منذر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازاروں میں آئی ہوئی ہیں، آؤ بدلے لے لو۔ ابن منذر نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، ہمیں بدر کے بدلے دینے پڑے، ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے۔ مولا کتنے بدلے دیے؟ امام رو کر فرماتے کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے چکے میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا، میری پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی، ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلا کو نہ پہچان۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا،